الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه ثم احتسبه إلا الجنة. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السخط ليراغم ربه إذا أدخل أبويه النار فيقال أيها السخط المراغم ربه أدخل أبويك الجنة فيجرهما بسررهم حتى يدخلهما الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انسان کی زندگی دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. انسان اپنی زندگی میں یا خوشی دیکھتا ہے یا غم دیکھتا ہے. اور غم بھی عبادت ہے. اگر غم کو عبادت بنایا جائے خوشی بھی عبادت بن سکتی ہے اگر خوشی منانے میں شرعی اصولوں کا خیال رکھا جائے. اور حدیث پاک ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان بندوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا عجیب ہے. یہ ایک مسلمان کو خوشی ملتی ہے اور خوشی کے آتے وقت اس کی زبان پہ الحمدللہ الحمدللہ کہتا ہے اور اس خوشی کو اس نعمت کو وہ اپنی محنت کا حاصل نہیں بلکہ سراسر اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ خوشی اس کے لیے عبادت بن جاتی ہے, باعث ثواب بن جاتی ہے. اور جب کسی مسلمان کو غم لگتا ہے اور جیسے اسے غم پہنچتا ہے اس وقت اس کی زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کا جملہ ہوتا ہے اور وہ دل سے مایوس ہونے بجائے مایوس ہونے اور زبان پر بجائے غلط الفاظ نکالنے کے دل سے صبر لاتا ہے. زبان پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد جاری کرتا ہے تو یہ غم اس انسان کے لیے یہ غم عبادت بن جاتا ہے. پھر غم کے مختلف مراحل ہیں, مختلف شکلیں ہیں.
غم چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا غم بھی ہو سکتا ہے۔ چھوٹے غم کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کہیں جا رہا ہے، جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا اس کا، یہ بھی ایک غم ہے۔ اس وقت اس کی زبان پہ جملہ آیا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی اس کے لیے عبادت بن۔ اور کسی عزیز رشتہ دار، کسی قریب ترین عزیز کا انتقال ہوا، اور اس انتقال کے وقت اس کی زبان پہ یہ جملہ آیا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ بھی اس کے لیے عبادت بنا۔ غم ہی کا ایک حصہ نرینہ اولاد، جو چھوٹی نابالغ اولاد ہوتی ہے، اس کے انتقال پہ جو بندے کو غم لگتا ہے، جو صدمہ پہنچتا ہے، وہ تمام صدموں سے بڑھ کر ہے، وہ تمام صدموں سے بڑھ کر ہے۔ ایک شخص ہے، اس کی نرینہ اولاد نہیں، یا ہے ہی نہیں اولاد، یا اولاد تو ہے لیکن نرینہ اولاد نہیں۔ ایک عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسے نرینہ اولاد کی رحمت سے اللہ تعالی نے نوازا۔ کچھ عرصہ گزرا تھا، مہینے 2 مہینے کا یا سال 2 سال کا، اور اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کے دل کا حال اللہ ہی جانتا ہے۔ ایسا غم ہوتا ہے، ایسا غم لگتا ہے کہ اس غم کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایسے موقع پر بجائے دل میں مایوسی لینے کے، وہ صبر کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ زبان سے واویلا کرنے کے، زبان پہ اس کے یہ جملہ ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ جب واپس لے رہا ہے تو کوئی روتا ضرور ہے، غم اسے ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ غم اسے مایوسی کی طرف اسے دھکیلتا نہیں۔ زبان سے واویلے والے اور غلط سلط جملے نکلتے نہیں۔ تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس انسان سے اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک سرٹیفکیٹ دے دیتے کہ میرے بندے، اس غم میں تو مجھ سے کٹا نہیں، حالانکہ یہ غم اس قابل تھا کہ تو مایوس ہو جاتا۔ تیرے جملے، تیرے اشتعال کی جو حالت ہوتی ہے، اشتعال کی حالت میں انسان کی زبان سے نامناسب جملے نکل جاتے، لیکن تیرا جو مجھ سے تعلق ہے، آج اس امتحان میں تو پاس ہوا اور تو مجھ سے مایوس نہ ہوا، میری مخالفت میں یا مایوسی میں تو نے کوئی جملہ نہیں بولا، اب تیرا صلہ صرف جنت ہے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، ما لعبدی المومن عندی جزاء اذا قبضت صفیہ، میرے ایک مومن بندے کے لیے میرے پاس کوئی صلہ نہیں، کوئی بدلہ نہیں، اس وقت جب میں اس کی ایک برگزیدہ انتہائی محبوب بچے کی روح میں قبض کروں اور وہ اس پہ واویلا نہ کرے بلکہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے اس پہ صبر لے آئے، تو میرے پاس سوائے جنت کے اس انسان کے لیے، اس مومن بندے کے لیے کوئی صلہ نہیں۔ حدیث پاک بھی ہے اور عملی نمونہ بھی ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں تو بہت ہیں، لیکن آپ کی بھی نرینہ اولاد نہ تھی۔ ایک صاحبزادے ہوئے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی، آپ کی کنیت بھی ابو القاسم ہے۔ بہرحال ان کا تو بہت ہی جلدی انتقال ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ سے اس درجہ تھی کہ اپنی کنیت آپ نے ابو القاسم آپ نے اپنی کنیت رکھی تاکہ اس بچے کی یاد ہمیشہ کے لیے رہے. جب تک محمد کا نام رہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی رہے, اور اسی بنیاد پر آپ کو ابو القاسم یعنی اس کنیت سے آپ کو مخاطب کیا جاتا تھا, آپ کو پکارا جاتا تھا. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ دو مہینے کی عمر میں نہیں, 17-18 مہینے کی عمر میں 17-18 مہینے کی عمر تھی. 17-18 مہینے کے تھے آپ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اور بہت سے صحابہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ کو اطلاع دی گئی کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت اچھی نہیں ہے. سکرات الموت یعنی موت کی جو حالت ہوتی ہے وہ کیفیت حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پہ طاری ہے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر دوڑے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جس گھر میں تھے وہاں آپ تشریف لے گئے, اور یہ گھر تھا ابو سیف القین. ظاہر ہے ان کی پرورش میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ تھے. تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معصوم بچے کی جب تکلیف دیکھی, روح کے قبض کے وقت ہر ایک کو تکلیف ہوتی, چونٹی بھی ہو اسے بھی وہی تکلیف ہوتی ہے جو ایک بڑی عمر کے شخص کو ہوتی ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہ گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیا. آپ نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا اور اپنے سینے سے چمٹا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھوٹ کر رونے لگے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان العین تدمع والقلب یحزن, آنکھوں سے آنسو جاری ہے, دل حد درجہ پریشان ہے. ولا نقول الا ما يرضى به ربنا, لیکن پریشانی کے اس عالم میں ہمارے منہ سے ہماری زبان سے کوئی غلط جملہ نہیں نکلے گا, ہم وہی بولیں گے جس پہ میرا رب راضی ہوگا. اور آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون, بار بار آپ یہ پڑھے جا رہے تھے. اور فرمایا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَحَزِينُونَ, ابراہیم تیری جدائی پہ ہمیں حد درجہ صدمہ ہے. ابراہیم تیری جدائی پہ ہمیں حد درجہ صدمہ ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوتا ہے, لیکن ہمارے لیے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے. آپ نے کوئی نامناسب جملہ, کوئی نامناسب لفظ آپ نے اپنی زبان سے نہیں نکالا کہ اللہ میں آپ کا پیغمبر ہوں, برگزیدہ پیغمبر ہوں. ایک ہی اولاد آپ نے دی تھی, وہ بھی آپ نے چھین لی. نہ آپ نے دعا فرمائی بلکہ صرف یہ فرمایا اے اللہ آپ ہی کی دی ہوئی نعمت تھی, یہ آپ کے پاس واپس چلی گئی, ہمیں کوئی شکوہ شکایت کچھ بھی نہیں ہے. لیکن چونکہ رحمت ہے, باپ کی ایک محبت ہوتی ہے, اس محبت کی وجہ سے دل بھی پریشان ہو رہا, آنکھوں سے جو ہے وہ غیر اختیاری طور سے آنسو نکل رہے ہیں. لیکن جو ہمارے اختیار میں ہے زبان سے غلط جملے نکالنا وہ ہم نہیں نکال رہے, واویلا کرنا, مایوسی کا مظاہرہ کرنا ہم وہ نہیں کر رہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بچے تھے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی, من کان لہ فرطان,
جس آدمی کے 2 بچے ہوں، 2 بچوں کا انتقال ہو جائے تو یہ جو 2 بچے ہوں گے یہ آخرت کے لیے فرط، ان کا مطلب ذخیرہ آخرت ہے، آخرت کا یہ سرمایہ ہے. اور 2 بچوں کا انتقال یہ آخرت کے لیے ایک ایسا ذخیرہ ہے کہ یہ بچے اس وقت تک اپنے والدین کو نہیں چھوڑیں گے جب تک اپنے والدین کو جنت میں داخل نہ کروا دیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ من کان لہ فرط، اگر کسی کے ایک بیٹے کا انتقال ہوا ہو تو کیا اس کے لیے بھی یہی ثواب ہے؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، ایک بیٹے کا بھی انتقال ہوا ہو اور انتقال کے وقت یہ بندہ صبر لایا ہو، کوئی نامناسب کام، کوئی نامناسب عمل، کوئی نامناسب جملہ اس کی زبان پہ نہ آیا ہو، یعنی 100% اس نے اپنا یہ غم اللہ کی مرضی کے مطابق بنایا ہو، تو اس کے لیے بھی یہی صلہ ہے کہ اس کا یہ جو بیٹا ہے یہ آخرت کا ایک ایسا سرمایہ ہے، ایسا ذخیرہ ہے کہ اس وقت تک اپنے والدین کے ساتھ چمٹا رہے گا جب تک اپنے والدین کو جنت میں داخل نہ کروا دے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے افسوس کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ جس کی کوئی اولاد نہ ہو پھر اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو اس نعمت سے، اس ثواب سے تو وہ محروم رہے گا. اشارہ اپنی طرف تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یکن لہ فرط فانا فرط، انا فرط امتی، جس کی کوئی اولاد نہ ہو تو میں ہوں اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ. اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ میں ہوں نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ جو صدمہ مجھے ملا ہے، جو مصیبتیں مجھ پہ آئی ہیں، کہ یہ مصیبتیں کسی پہ آ سکتی؟ میں خوشی میں بھی نمونہ، میں غم میں بھی نمونہ. اسی طرح کی روایت ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت کے بعد ایک بڑا عرصہ گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نرینہ اولاد کی نعمت سے اللہ تبارک و تعالی نے نوازا. لیکن کچھ ماہ بعد وہ بیمار پڑ گئے اور جب قریب المرگ تھے، مرنے کے قریب تھے، انتہائی تکلیف میں تھے، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ اس وقت جس صدمے سے، جس کرب سے میں گزر رہی ہوں وہ میرے لیے ناقابل برداشت، آپ برائے کرم فوری طور سے میرے پاس تشریف لے آئے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ فرمایا کہ جی ان کے بیٹے کی حالت کچھ اچھی نہیں ہے، وہ آپ کو بلانا چاہ رہی ہے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آپ تشریف لے گئے. تو آپ نے دیکھا کہ بچے کی کیفیت کچھ ایسی ہے کہ روح قبض ہونے کا وقت ہے اور اسے تکلیف اس طرح ہے جیسے کوئی چیز ہو، یعنی پیٹ اس کا پھول رہے اور اندر ہو رہا ہے، پھول رہے اور اندر ہو، اور آوازیں سینے سے آ رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی اس تکلیف کو جب دیکھا تو آپ سے رہا نہ گیا اور آپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ رو رہے؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی یہ رونا میں واویلا نہیں کر رہا، نوحہ نہیں کر رہا، میری آنکھوں سے تو غیر اختیاری آنسو جاری ہیں، کیونکہ رحم جو ہوتا ہے، شفقت جس کے دل میں رحم ہوتا ہے، جس کے دل میں شفقت ہوتی ہے، رونا اس کی مجبوری ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا للہ ما اعطى وللہ ما اخذ ولکل شیء اجل مسمى. اللہ کی دی ہوئی نعمت
اللہ نے دی تھی، اللہ نے اپنی نعمت واپس لی، اور جو بھی دنیا میں آتا ہے ایک عرصے کے بعد اس نے لازماً دنیا سے واپس جانا ہے، کوئی جلدی جاتا ہے، کوئی دیر سے جاتا ہے۔ فلتصبر ولتحتسب، اے زینب رضی اللہ تعالی عنہا، تیرا فرض یہ ہے اس غم کے وقت جو حال کا امر تیری طرف متوجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تو اللہ کی رضا کے لیے صبر لائے، تو اللہ کی رضا کے لیے تو صبر لائے۔ اسی طرح اور حدیثیں ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آتے تھے اور اپنے ساتھ اپنے چھوٹے بیٹے کو بھی ساتھ لے کر آتے تھے، بیٹے سے بڑی محبت تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ چھوٹا بچہ بھی بیٹھا رہتا تھا، اور وہ صحابی جب بھی آتے تھے وہ بچہ لازماً ساتھ ہوتا تھا۔ ایک دفعہ آپ نے دیکھا، ایک دو دفعہ، کہ ان صحابی کے ساتھ صاحبزادے نہیں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے صاحبزادے آپ کے ساتھ کیوں نہیں آ رہے؟ تو روتے ہوئے ان صحابی نے کہا، یا رسول اللہ انتقال ہو گیا، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور یہ جملہ بولنا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ان صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ احبک اللہ کما احبہ، اللہ تعالیٰ کو جتنی آپ سے محبت ہے نا، بس یوں سمجھ لیں کہ اتنی محبت مجھے اپنے بیٹے سے تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے یہ پسند نہیں ہے، تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ جب تیرا انتقال ہو اور محشر کا میدان ہو اور تیرا بیٹا جنت کے دروازے پہ تیرا انتظار کر رہا ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے کہ تو جنت میں جا، اور وہ یہ کہے کہ میں جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گا جب تک میرے والد میرے ساتھ نہیں جائیں۔ سننے کا، یا رسول اللہ مجھے اولاد کے انتقال پہ اگر یہ نعمت، یہ صلہ مجھے مل سکتا ہے تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے غم کو بھول جاتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہمیں کیا کہتی ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب ایک بڑا غم انسان پہ آتا ہے، غم کا جو نتیجہ ہے وہ مایوس ہونا ہے۔ غم کا جو نتیجہ ہے وہ یہ کہ نتیجتاً انسان واویلا کرنا، نوحہ کرنا، مایوسی کا شکار ہونا، یہ غم کا ایک بڑے غم کا نتیجہ ہے۔ لیکن جب انسان اندر سے یہ سوچے، انسان مایوس اس لیے ہوتا ہے، پریشان اس لیے ہوتا ہے کہ ایک آئی ہوئی نعمت سلب ہو جاتی ہے، چھن جاتی ہے، اور مایوس اس لیے ہوتا ہے کہ جس نعمت سے انسان کی امیدیں لگی ہوتی ہیں اور زیادہ لگی ہوتی ہیں، اولاد، نرینہ اولاد سے اتنی امید ہوتی ہے کہ یہ آخر زندگی کا سہارا بنتا ہے، اور وہ سہارا انسان سے چھن جائے تو اس وقت انسان کی مایوسی کی انتہا نہیں ہوتی۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، اور یہ جتنی حدیثیں میں سنا رہا ہوں نا، یہ عام کی فضائل کی کتابوں کی حدیثیں نہیں ہیں، یہ صحیح ستہ کی حدیثیں ہیں، بخاری، مسلم اور دوسری صحیح کتابوں کی صحیح احادیث ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی انداز میں، کتنی حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرینہ اولاد کے انتقال پہ جو آپ نے فضائل سنائے ہیں، یہ اسی لیے ہے کہ ایک مومن انسان اپنی اولاد کے انتقال پہ مایوس نہ ہو، بلکہ اسے اپنی آخرت کا اسے سہارا اور ذخیرہ سمجھے۔ تو انسان پہ جو غم آتا ہے، غم بھی اس کے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ علی الخصوص سب سے بڑا باعث ثواب اور باعث نجات انسان کی نرینہ اولاد ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو حدیث میں نے ایک دفعہ صبح کی نماز کے بعد بھی یہ حدیث سنائی تھی۔ ایک خاتون جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین کی نمائندہ بن کر آتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کا وعظ، آپ کا بیان مردوں میں تو ہوتا ہے، مردوں سے کچھ باتیں ہمیں پہنچ جاتی ہیں اور بہت سی باتیں ہمیں نہیں پہنچتی،
تو ہم بھی تو آپ کی امت ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی دن خاص کر لیا جائے، اس مخصوص دن میں آپ خواتین میں بیان فرمائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ بھئی کوئی خاص جگہ، کوئی خاص دن متعین کر دو اور وہاں خواتین کا اجتماع ہوگا اور وہاں پھر میرا بیان ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا بیان خواتین میں فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات خواتین کو آپ نے مخاطب فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس خاتون کے 3 بیٹوں کا 3 بچوں کا زندگی میں انتقال ہو جائے تو یہ جنت میں داخلے کا لازمی ذریعہ ہے، یعنی ہر حال میں یہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ایک خاتون، اس کے 2 بیٹوں کا انتقال ہو گیا تھا، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ اگر 2 بیٹوں کا انتقال ہوا ہو، اور یہ جملہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ بولا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں 2 بیٹوں کا بھی انتقال ہو گیا ہو، لیکن 2 بیٹوں کے انتقال پہ اس خاتون نے صبر کیا ہو اور اس غم کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق منایا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس غم پہ صبر لانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو بنائیں گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے یہ حدیث بیان کی کہ جس کے 3 بیٹوں کا انتقال ہو گیا ہو تو اللہ تبارک و تعالی ان 2 بیٹوں کے انتقال پہ صبر لانے کے سبب اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو لازماً جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے تو 3 بیٹوں کا انتقال نہیں ہوا ہے بلکہ میرے تو 2 بیٹوں کا انتقال ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو نے غم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بنایا ہو تو یہ 2 بیٹے بھی تیرے لیے ذخیرہ آخرت ہیں اور ان کی وجہ سے تو بھی جنت میں جائے گا۔ تو فوراً حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے تو 1 بیٹے کا انتقال ہوا ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں 1 بیٹے کا بھی ہو اور غم شریعت کے مطابق منایا ہو تو اس 1 بیٹے کی وجہ سے بھی تو جنت میں جائے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ تو وہ اولاد کے پیدا ہونے کے بعد، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ان السخط لیراغم ربہ اذا ادخل ابویہ النار، ایک ناقص الخلقت بچہ پیٹ میں تھا، پورا پیدا نہیں ہوا، ناقص الخلقت، جسم پورا نہیں، مردہ بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ بھی اس کے جسم کے اعضاء پورے نہیں ہیں، اسے عربی میں سخت کہتے ہیں۔ یہ جو بچہ ہے یہ بھی آخرت کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، ذخیرہ آخرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ناقص الخلقت کے بیٹے کا فیصلہ کہ اس ناقص الخلقت بیٹے کے والدین کا فیصلہ ہو جائے گا کہ ان کو جہنم میں ڈال دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے فَيَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ، یہ اپنے والدین کے کپڑوں سے ان کے جسم سے یہ چمٹ جائے گا اور اپنے اللہ سے اپنے رب سے لڑنے لگے گا کہ اللہ میں تو جنت میں جاؤں اور میرے والدین جہنم میں جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے ہوتا ہے نا چھوٹا بچہ اپنے باپ کے سامنے ضد کرتا ہے کہ بیٹا، باپ سے کہتا ہے کہ نہیں آپ یوں نہیں کریں، یوں کریں۔ تو اس ناقص الخلقت بچے کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا مقام ہوگا، اتنی جگہ ہوگی کہ اپنے رب سے لڑے گا اور کہے گا اے اللہ میں اپنے والدین کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ ان کے جنت میں جانے کا آپ فیصلہ نہ فرما دیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں تیری وجہ سے ہم تیرے والدین کو ہم جنت میں جانے کا ہم فیصلہ کر دیتے ہیں۔